الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا سفر، علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے نبی کو کہ اللہ نے معراج کا سفر کرایا۔ اس میں بہت سارے واقعات سامنے آئے، یہ ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور فرشتوں کو بھی بتانا تھا، انبیاء علیہ السلام کو بھی ہمارے نبی کا مقام بتلانا تھا، اور دوسری مخلوق کو بھی ہمارے نبی کے مقام کو بتلانا تھا۔ تو معراج کا سفر یہ تمام چیزوں کا جواب ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ سفر جو ہمارے نبی کا معراج کا جو سفر ہوا ہے وہ خواب میں نہیں، حالت بیداری میں۔ خواب میں بھی اللہ سے اور جنت کا جانے کا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ سے ملاقات کا بھی ہے، لیکن حالت بیداری میں ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے بتلایا ہے، تو ہم کو بھی اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو ایمان تازہ ہونے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی، لکھا ہے علماء نے کہ جب طائف کے سفر میں بہت زیادہ دشمنوں کی طرف سے سختی ہوئی، یہاں تک کہ مکے والوں نے بھی اپنا بارڈر بند کر دیا، راستہ روک دیا۔ طائف والے تو بھگا دیے اور مکے والے راستہ بند کر دیے، تو اللہ کے نبی ایک پہاڑ کے دامن میں ایک انگور کے باغ میں قیام کیے ہوئے تھے۔ پھر مکے کے ایک کافر کو معلوم ہوا کہ حضور کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے اپنی ضمانت پر ہمارے آقا کو مکہ مکرمہ میں بلایا۔ تو اس طرح رنجیدہ دل رنجیدہ ہے، صدمہ ہے اللہ کے نبی کو۔ رات کو تھکے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، اتنی نیند تھی اللہ کے نبی کو، اتنے تھکے ہوئے تھے، جس رات کو
حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں فرشتے آئے تو ام ہانی ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں حضور آرام کر رہے ہیں، تو چھت پھٹی اور یہ دونوں اندر داخل ہوئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور دونوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے ہمارے نبی ساتھ چلے ان دونوں فرشتوں کے ساتھ، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، حتیم میں، لیکن طبیعت میں تھکان اور نیند کا غلبہ تھا۔ لکھا ہے کہ دوبارہ اللہ کے نبی کو نیند آ گئی، پھر انہوں نے جگایا حضور کو اور کہا کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، اس وقت سفر ہے آپ کا۔ چنانچہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو فرشتے، اور بھی فرشتے تھے ساتھ، فرشتوں کی جماعت تھی، یہ سب لے کر حضور کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور ہمارے نبی کا سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ جنت سے برتن آئے تھے، تش جنت کا تھا لیکن پانی زمزم کا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی دنیا کے پانی میں بھی، آسمان کے پانی میں بھی اگر کوئی افضل چیز ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے۔ اگر کوئی اس سے کوئی افضل اور برکت والی چیز نہیں ہے پانی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ جنت سے تش لایا گیا، جنت سے برتن منگایا، لیکن پانی کا استعمال زمزم کا ہوا۔ اور یہ دو نبیوں کی قربانی ہے، زمزم کا پانی، اس کی اہمیت اور افضلیت اور اس کی قیمت کو ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو زمزم کے پانی سے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ پھر اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا، جو سواری منگائی گئی تھی براق، جنت سے آئی تھی وہ، اس سفر اس میں اکیلے نہیں تھے، حضور کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے، حضرت میکائیل بھی تھے، تو تینوں کا سفر اس سواری میں ہوا، اور بڑی تیز رفتار سواری ہے۔ حدیثوں میں ہے انسان کی نظر جہاں تک جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری۔ تو چلتے چلتے پہلی منزل، ایک منزل میں اترے، گویا وہ فلائٹ تھی اس وقت کی، تو منزل میں اترے تو اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ تو حضور نے دیکھا کہ وہ پوری بستی کھجور کے باغات میں کھجور کے درختوں کے ساتھ ہے، تو حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کرنے کی جگہ ہے، آئندہ آپ یہاں ہجرت کریں گے، یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ کا سفر ہے، آپ کا قیام ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ تو حضور وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر آگے وہاں سے چلے، پھر ایک بستی میں اترے، تو حضور کو پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی۔ تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر وہاں سے چلے، پھر ایک تیسری منزل میں اترے، تو حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چلے، تو چلتے چلتے ایک بڑھیا نے حضور کو آواز دی، تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کا جواب مت دیجیے، اس کے سلام کا جواب مت دیجیے، اس کو بات نہ کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے نے حضور کو آواز دی،
تو پھر جبرائیل نے کہا اس کو بھی بات مت کیجیے. تو حضور نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے عورت کی شکل میں، آپ کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جیسے اس بڑھیا کی عمر باقی ہے، جیسے اس بوڑھی عورت کی جتنی عمر باقی ہے بس اتنی ہی دنیا کی عمر باقی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں. دنیا ختم کے قریب ہے، جیسے اس بڑھیا کی عمر ہے اتنی ہی دنیا کی عمر باقی ہے. تو حضور نے پوچھا وہ بوڑھا کون ہے؟ تو حضور کو حضرت جبرائیل نے کہا وہ شیطان ہے، ایک بوڑھے کی شکل میں ہے، وہ بھی آپ کو بات کرنے کی، آپ کو لبھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو جواب مت دیجیے. پھر آگے چلے تو کچھ نیک لوگوں کے چہرے تھے، ان کی جماعت تھی، انہوں نے دیکھ کر حضور کو السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، ان الفاظ سے سلام کرنے لگے. تو حضور نے ان کا جواب دیا. حضرت جبرائیل نے کہا ان کو جواب دیجیے آپ، یہ کون ہے؟ تو حضور کو حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جو آپ کو سلام کر رہے ہیں. پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں اترے، وہاں پورے انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اور اللہ کے نبی کا سب کے سامنے تعارف ہوا. نماز کا وقت ہو گیا تو سب انتظار میں تھے کون پڑھائیں گے. تو حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ آگے بڑھیے، آپ ہی نماز پڑھانا ہے. تو چنانچہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے نبی کا ایک لقب ہے امام الانبیاء، نبیوں کے امام. تو سب کی امامت ہوئی، سب کے ساتھ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اور سب نبیوں کے ساتھ حضور کا تعارف ہوا، جس میں حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام نبی وہاں موجود. یہ اعزاز تھا ہمارے آقا کا. دنیا والے نہیں جان رہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا شخصیت ہے، یہ کون سی ہستی ہے. تو اللہ کے نبی حضور کا مقام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کون ہیں، یہ وہ میرے محبوب ہیں جو حضرت جبرائیل سے بھی ان کا بڑا مقام ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، آپ ہی اکیلے جائیں، آپ ہیں اور اللہ ہے. تو یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. پھر وہ جو سواری سے آئے تھے جسے براق کہتے ہیں، حدیثوں میں ہے، وہ سواری کو بیت المقدس کے باہر، مسجد کے باہر ایک کونٹھے میں باندھ دیا. وہاں سے دوسری سواری تھی آسمانوں کی طرف اوپر لے جانے کی، اس سواری سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا. اور وہ سفر جو ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات. دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں ایک نبی سے ملاقات، پھر فرشتوں سے بھی ملاقات. تو 7 آسمانوں کا سفر طے ہوا. پھر آگے عرش پر اللہ کے نبی پہنچے. عرش سے پہلے حضرت جبرائیل نے کہہ دیا اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں. تو پھر عرش پر اللہ کے نبی پہنچے، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی. حالت بیداری میں، یاد رکھیں بات، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، یہ ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. حالت بیداری میں، ہوش کی حالت میں اللہ سے ملاقات، اور اللہ سے گفتگو ہوئی ہے. اس کا ایک حصہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس کا ایک حصہ ہر مسلمان نماز کی حالت میں اتحیات میں پڑھتا ہے.
جو معراج میں گفتگو ہوئی۔ کیا کیا باتیں ہوئی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، لیکن ایک حصے کو جو حضور نے اس وقت اللہ سے کلام کیا تھا اور اللہ نے حضور سے کلام کیا تھا، اس کے کچھ جملے حضور نے بتلائے، وہ نماز میں التحیات کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ جملے کیا تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جیسے ہی ہمارے نبی نے اللہ سے ملاقات کی تو یہ جملوں کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جسمانی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، السلام علیک، یہ جملے جب کہا تو اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، تمہارے پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے پر رحمت بھی ہو، برکت۔ جب یہ جملے اللہ کی طرف سے ادا ہوئے تو ہمارے نبی نے ساتھ ساتھ یہ جملے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جملے حضور نے کہے۔ ان جملوں میں حضور نے جیسے ہی اللہ کی طرف سے سلام نبی کو پہنچا تو ہمارے نبی نے اس موقع پر، معراج کی اس ملاقات میں، اس موقع پر اللہ کے نبی نے اس پوری امت کو بھی یاد کیا۔ اور حضور کو جو سلام اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، اس سلام کی برکت کو اور اس سلام میں اس امت کو بھی شامل کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی ہمارے لیے اور ہمارے آپ کے نیک بندے جو عبادت کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ سلامتی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہاں موجود رہنے والے کچھ فرشتوں نے جب یہ باتیں گفتگو سنی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ فرشتوں نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ کے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ التحیات کا پہلا حصہ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ معراج کی گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ ہے عربی میں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بھی مومن کی معراج ہے، جیسے ہمارے نبی کی معراج ہوئی ہے جس میں اللہ سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، ایسے ہر مسلمان کی معراج ہے نماز۔ نماز کے ذریعے سے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے اور بندے سے اللہ کلام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو اس کا خشوع ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، غفلت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اتنا اہم عمل نماز کا، جس میں تکبیر، جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پہلی تکبیر جس کا حکم ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر تحریمہ، اس کی حکمت میں علماء نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری دنیا کو، جو دنیا کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا تھا، دکان میں تھے، مکان میں تھے، دوستوں کے ساتھ تھے، کاروبار میں تھے، کام و کاج میں تھے، ان تمام چیزوں کو یہ پیٹھ کے پیچھے ڈال رہا ہے عمل کے ذریعے سے، یہ جملہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر۔ اب کوئی چیز بڑی نہیں ہے، میرا دکان بڑا نہیں، میرا مال بڑا نہیں، میرا کاروبار بڑا نہیں، اور دنیا کی کوئی مخلوق بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب تکبیر کے لیے ہاتھ باندھتا ہے تو اب اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ رہا ہے، اب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، بندے اور اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا، اس کے سامنے سے گزرنے والا شیطان ہے، نمازی کے آگے سے مت گزرو، نماز میں ہے وہ، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کے آگے سے گزرنے والے کو منع کیا گیا۔
بلکہ نمازی کو حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، نماز کے دوران میں ایسا اشارے سے روکو۔ کتنی اہم چیز ہے، کتنا اہم عمل ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پوری نماز گزرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ پوری نماز گزرنے کے بعد جس میں اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد نہیں آ رہی، اور اتنی جلدی ہوتی ہے بعض نمازیوں کو، امام صاحب کا دوسرا سلام پھرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری نماز ہی کیا ہے؟ کم از کم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، نماز میں جو کچھ کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، وہ بھی توفیق نہیں ہوتی بعض لوگوں کو، بہت ارجنٹ رہتا ہے۔ اگر امام صاحب ذری نماز میں دیر کر دیے امام نماز پڑھانے میں، تو یا تو ذرا بولنے کی طاقت ہے تو بول ڈالتی، نہیں تو مسجد ہی بدل ڈالتی، کیا کہ تو امام صاحب بہت دیر سے پڑھاتی نماز۔ یہ حال ہے ہماری عبادت کا۔ تو یہ معراج کے سفر کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہر واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، اپنی عورتوں کو سنانا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے تو ہم کو بھی خوشی ہے اس میں، جیسے باپ کی خوشی میں بے اولاد کی خوشی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اعزاز ہے، اور اس میں یہ سب واقعات پیش آئے۔ تو ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، جہنم کے عذابات دکھائے گئے، اس کا حصہ بھی کچھ حصہ میں بیان کروں، کیا کیا عذابات ہمارے نبی نے مشاہدہ کیا، اور جنت میں گئے، کن کن کی جنت کو دیکھا، یہ سب باتیں بتلائی گئی۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے، اللہ نے ہم کو اس نبی میں چنا، اس نبی میں ہمارا انتخاب کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا، مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا، تمہارے درمیان میں ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور یہ احسان بتلایا ہمارے اللہ نے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے حضور کی امت میں پیدا ہو جانا، حضور کی امت سے ہمارا تعلق کا جڑ جانا، حضور سے یہ رشتہ ہمارا جڑ جانا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس احسان کے بدلے میں ہم سب کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، جو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، خود ہمارے نبی نے فرمایا جیسے میں تمام انسانوں کا سردار ہوں ایسا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے رکھا ہے، قیامت تک اس فرشتے کا کوئی دوسرا کام نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے وہ درود کو فوراً حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے، نام کے ساتھ۔ یہ دیکھیے
کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے نبی کے سامنے ہمارا نام کا تذکرہ، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے، باپ کا نام بھی ان کا نام بھی پیش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا 3 مرتبہ ایک آدمی درود پڑھتا ہے تو 3 مرتبہ پیش ہوتا ہے حضور کی خدمت میں۔ ایک تو یہ فرشتہ پہنچاتا ہے، دوسرے جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے بھی دفتر میں لکھا جاتا ہے، وہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اس امت کے اعمال ہمارے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اس امت کے اعمال نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے درود پڑھا ہے تو وہ بھی پیش ہوتا ہے۔ تو ایک درود کو 3 مرتبہ مختلف طریقوں سے ہمارے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا درود ایک ایسی عبادت ہے جو مردود نہیں ہے، وہ مقبول ہے۔ تو اتنے بڑے نبی جن کی امت میں ہم ہیں تو کم از کم ان پر روزانہ درود پڑھنا چاہیے، روزانہ ایک تسبیح، جو آپ کو درود آئے وہ درود پڑھیے۔ آج نیت کیجئے انشاءاللہ موت تک ہم درود پڑھیں گے، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھیں گے، جمعہ کے دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یاد نہیں تو یاد کرو، کتنا بڑا ثواب ہے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور 80 سال گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ 80 سال عبادت کا ثواب، عصر کی نماز پڑھتے ہی بات کیے بغیر اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ درود پڑھنا جمعہ کے دن۔ اور ایک درود ہے جو آدمی جمعہ کے دن وہ یا کوئی بھی درود پڑھے 1000 مرتبہ روزانہ ہر جمعہ کو پڑھ لے، جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دیتے جب تک اس کا جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں اس کو، مرنے سے پہلے اس کی جنت دیکھ کو موت آتی اس کی۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہر جمعہ۔ دنیا کی باتیں کرنے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی پر درود بھیجنے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں یا جمعہ کے اس دن میں ہم سب نیت کریں، انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے